الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء فقد أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. ایک سال ہم پر گزر چکا اور نئے سال میں آج ہم داخل ہو گئے. ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے. سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. جس طریقے سے عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے. یہ کیلنڈر اسلامی، جس کو اردو میں نظام الاوقات کہا جاتا ہے اور ہندی میں جسے ہم جنتری کہتے ہیں، انگریزی میں جسے کیلنڈر کہا جاتا ہے، عربی میں اسے تقویم کہتے ہیں. ہر قوم کی اجتماعی اور ہر شخص کی انفرادی ضرورت ہے. یعنی ڈیٹ، تاریخ، اس سے واقفیت بھی ضروری ہے اور ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. مثلا تمہیں کوئی پروگرام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں ڈیٹ فکس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کس تاریخ میں ہم کو یہ پروگرام کرنا ہے. اور اسی طریقے سے قوم کی اجتماعی ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ قوم کے جتنے واقعات ہیں پیچھے جو گزر چکے، ان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو ڈیٹ کی اور تاریخ کی ضرورت ہے. اور آئندہ کسی بات پر معاہدہ کرنا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں عہد و پیمان کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیٹ، تاریخ، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل جسے کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہر شخص کی ضروریات میں ہے. اجتماعی ضرورت بھی ہے، انفرادی بھی ضرورت ہر ایک کی ہے. اس لیے کیلنڈر سے واقف ہونا ضروری ہے. مسلم قوم عیسوی کیلنڈر سے تو بہت واقف ہے. مثلا جو کیلنڈر ہے ہمارا جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا، یہ سارے مہینے بھی مسلم قوم جانتی ہے اور اس کیلنڈر سے بھی واقف ہوتی ہے، اس کے ڈیٹ سے بھی واقف ہوتی ہے. کیونکہ یہ چیزیں آج ہر ایک کی گھڑی میں، موبائل میں، ہر جگہ موجود ہے. لیکن مسلم تقویم، اسلامی کیلنڈر،
इन चीजों से भी वाकिफ होना जरूरी है। जैसे हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आपको सालों साल दोनों कैलेंडर साथ में मिलेंगे कि आज अंग्रेजी तारीख क्या है और इस्लामी उर्दू तारीख क्या है, और ये इससे वाकिफ होना कौम के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, दुनिया की जितनी भी जंतरियां और कैलेंडर हैं इंसानों ने बनाए, लेकिन इस्लामी जो कैलेंडर है, इस्लामी जो तकवीम है, इसको अल्लाह ताला ने खुद से बनाया। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अभी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहर। अल्लाह ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया, उसी दिन से अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही ये 12 महीने बनाए, ये किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है। अल्लाह ने खुद बनाया और अल्लाह ने खुद इस बात को बताया कलाम पाक में कि मैंने जब से ये दुनिया बनाई, जब से ये आसमान और जमीन को बनाया, उसी दिन से मैंने साल के 12 महीने बना दिए, और इन 12 महीनों का इस्तेमाल हर नबी की शरीयत में होता रहा। हमारे जो इस्लामी साल के 12 महीने हैं, ये महीने, साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, फिर उसके बाद सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर है, जमादीउल अव्वल है, जमादीउल आखिर है, रजब है, शाबान है, रमजान है, शव्वाल है, ज़िक़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है। तो ये महीने अल्लाह ने बनाए और इन महीनों के नाम भी अल्लाह ने रखे, और अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन महीनों के नाम लिए, जो कुरान और हदीस में जिसका जिक्र मिलता है। तो हमें और आपको इस्लामी कैलेंडर से भी वाकिफ होना क्यों जरूरी है? कि हमारी ये इज्तिमाई जरूरत है और हर शख्स की इनफरादी जरूरत है, और हमें इस्लामी कैलेंडर से अपने आप को और अपनी नस्ल को, अपने घर वालों को भी वाकिफ कराना जरूरी है, क्योंकि इससे पिछले बहुत सारे वाकयात हैं जो उससे वाबस्ता होते हैं। बहुत सारी अल्लाह की इबादतें हैं जो महीनों के साथ मंसूब हैं। मसलन मैं आपसे पूछूं कि रमजान किस महीने में आता है, तो रमजान जनवरी में आता है, फरवरी में आता है, मार्च में आता है, अप्रैल में आता, नहीं बता सकते आप। अब मैं आपसे कहूं कि हज किस महीने में आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आता है, आप नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए कि ये सारी इबादतें, अल्लाह के अहकामात इस्लामी महीनों से वाबस्ता है। इसलिए हमें इस्लामी महीनों के नाम भी आने चाहिए। इससे अपने आप को, अपनी नस्ल को वाकिफ कराना चाहिए। हमें अपने घरों में वो कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए जिस कैलेंडर में अंग्रेजी के साथ साथ इस्लामी कमरी तारीख भी हो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैलेंडर बना जनवरी फरवरी का, ये ईसाई कैलेंडर है, क्रिश्चियनों का कैलेंडर है, और ये कैलेंडर बना है सूरज से, शमसी कैलेंडर इसको कहा जाता है। और जो इस्लामी कैलेंडर है, इस्लामी तकवीम है, इस्लामी निज़ामुल औकात है, ये बना है कमरी तारीख से, चांद के एतबार से। और शमसी और कमरी, इन दोनों कैलेंडरों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, और 10 साल में जाकर ये तकरीबन 30 दिन का गैप हो जाता है। हमारी जो इबादतें अल्लाह ने रखी हैं वो कमरी एतबार से रखी है। मसलन हज ज़िलहिज्जा के महीने में ही होगा, कुर्बानी ज़िलहिज्जा के महीने में ही हम अदा कर पाएंगे, रोजे हम रमजान में ही रख पाएंगे। तो ये जो इबादत मंसूब है महीनों के नाम से,
یہ اسی لیے کہ مہینوں کی مناسبت ہے اور خود اللہ نے ان مہینوں کے نام رکھے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان ناموں کا ذکر فرمایا، اور امت جو ہے ان ناموں سے واقف ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ بھائی تم 12 مہینوں کے نام گنا دو مجھے، یعنی اسلامی مہینے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ مثلا کون سے نہیں ہے، کیوں نہ ہم جاننا ضروری سمجھتے ہیں نہ اپنی نسل کو اس سے واقف کرانا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے واقفیت یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ضروریات میں سے۔ سال میں 10 دن کا فرق آ جاتا ہے چاند کی تاریخ میں اور سورج کے اعتبار سے کیلنڈر کی تاریخ میں، انگریزی تاریخ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کے اعتبار سے جو مہینے بنتے ہیں یا تو وہ 29 کے ہوں گے یا 30 کے ہوں گے، 31 کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عیسوی کیلنڈر میں بہت سارے مہینے آپ کو 31 کے مل جائیں گے، 30 کے مل جائیں گے اور کوئی مہینہ 28 کے مل جائے گا۔ تو یہ دونوں گیپ جو ہے 10 سال میں جا کر ایک مہینے کا بن جاتا ہے، ایک مہینہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی تمام عہد و پیمان اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رکھنا اور واقف کرنا چاہیے۔ ان مہینوں سے مناسبت ہے، ان مہینوں کے اندر خیر ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارا اسلامی سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی، نسل کو اس سے واقف کرانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے بنائے۔ ہر مہینے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن 4 مہینوں کا احترام اور اس کی عظمت اللہ نے خود بیان فرمائی۔ اللہ نے ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں کے نام میں نے رکھے ہیں، اور یہ آج نہیں، کل نہیں، جب سے ہم نے دنیا بنائی، جب آسمان و زمین کو بنایا، اسی دن سے ہم نے ان کے 12 مہینے بنائے۔ اور پھر اس میں سے 4 مہینے ہم نے بڑے احترام والے رکھے۔ ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، یعنی اس سے پہلے جو 2 مہینے گزر گئے وہ، اور یہ آج جو تیسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ 3 مہینے اور 1 مہینہ بیچ میں ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے احترام والے، بڑی عظمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان مہینوں کا احترام کرو۔ اور ان مہینوں کا احترام جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے سمجھدار طبقہ ہمیشہ اس مہینے کا احترام کرتا رہا۔ اس لیے انبیاء کی شریعت میں بھی ان مہینوں کا احترام رہا، اور جب شریعت آئی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے بھی اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا، احترام کیا ان مہینوں کا۔ اور احترام کا مطلب، عظمت کا مطلب یہ تھا کہ امت کو آگاہ فرمایا کہ ان مہینوں کی قدر کرو، اس مہینے میں گناہ نہ کرو، اس مہینے میں نیکیوں کے کام کرو۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں جاہل لوگ، جن کی آپس میں قبیلے در قبیلے دشمنیاں ہوا کرتی تھی، ایک قوم کی دوسرے قوم سے دشمنی ہوا کرتی تھی، اور جہالت کا عالم یہ تھا کہ انتقام اور بدلے میں دونوں قومیں سالوں سال لڑا کرتی تھی۔ ان کی جو انتقامی کاروائیاں کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ ایک قوم، قبیلہ اس قوم کے کسی آدمی کو مار دیا تو اب اس قوم کے لوگ بدلہ لینے کے لیے سالوں لڑائیاں کرتے تھے، اور جب تک بدلہ نہیں لے لیتے خاموش نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے جنگ و جدال اور ہمیشہ لڑائیاں چھڑی رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ مہینہ جیسے ہی آتا، سارے لوگ اپنی لڑائیاں بند کر دیتے۔ یہ حالت کے دور میں بھی تھا، احترام کرتے اور کہتے کہ اللہ نے ان مہینوں کو احترام والا بنایا ہے، اس لیے اس مہینے میں لڑائی نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرتے۔ البتہ اس مہینے میں لوگ سفر کیا کرتے،
کیونکہ لڑائیاں تو ہوتی نہیں اور لوگ کسی سے لڑتے نہیں، لوگوں کے جان مال محفوظ ہوتے، اس لیے لوگ اس مہینے میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے جس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اسلامی کیلنڈر سے بھی واقف ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا اور اس میں مسلمان قوم بھی ہے شامل کہ وہ لوگ ہیپی نیو ایئر تو مناتے ہیں، جنوری میں بہت ایک دوسرے کو مبارکباد تو دیتے ہیں، اور انہیں خوب پتہ ہوتا ہے کہ دسمبر ختم ہوا، جنوری شروع ہوا، نیا سال شروع ہو گیا، نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ لیکن مسلم قوم کو نہیں پتا کہ ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری، ہمارا کیلنڈر، ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ان سالوں کو، ان ناموں کو اللہ نے دیا ہے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے نام بیان فرمائے۔ تو ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے، بقیہ مہینوں کے نام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ یہ سارے تقویم، یہ کیلنڈر، اس پر کس کی سلطنت چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی کی ذات تو ہے جو رات اور دن کو بدلتی رہتی ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی رات لا سکتا ہے، کوئی صبح نکال سکتا ہے، کسی کے اندر مجال ہے سورج کو طلوع کروانے کی، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی کی ذات ہے جو دنوں کو رات میں بدلتی ہے، رات کو دن میں بدل دیتی ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، رات آخری پہر آ کر ختم ہو جاتی ہے، صبح سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج کی توانائی دینے والا اللہ ہے، چاند کی روشنی اور نورانیت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، تمہارے اوقات کا بدلنا، یہ الٹ پھیر یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا ایک نظام الاوقات بنایا، ٹائم ٹیبل بنایا، مہینے ہی بنائے اللہ نے، اور ان کا تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ امت مسلمہ کو اسلامی کیلنڈر بھی اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر روز اپنی اسلامی تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ بھائی آج انگریزی تاریخ کتنی ہے، ہماری اردو کی تاریخ کتنی ہے، چاند کی تاریخ کتنی ہے، چاند کب طلوع ہوا، چاند کب نکلا، یہ ہمیں اس سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اور کتابوں میں علماء کرام نے، بزرگان دین نے لکھا ہے، اگر پوری قوم اجتماعیت کے ساتھ اپنی تاریخ کو بھول جائے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اس لیے اجتماعی اور انفرادی یہ امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جنوری فروری تو چل رہا ہے، لیکن اسلامی اور عربی مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کیلنڈر اپنے گھروں میں استعمال کرنا چاہیے کہ جن کیلنڈروں کے اندر اسلامی تاریخ بھی ہو اور انگریزی تاریخ بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ان کیلنڈروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کیلنڈروں پر مورتیاں، تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے برکتی کا ضامن ہے۔ بھائی جب تصویر لٹکانے سے منع فرمایا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، تو ابھی بہت کم عمر تھی، کیونکہ ان کا نکاح بھی اس دور میں ہوا۔ خود فرماتی ہے کہ میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور میری ماں پکڑ کر لائی اور میرا نکاح ہو گیا، تو کم عمر میں آئی۔ اس لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ تشریف لائیں تو ایک پردہ لے کر آئیں، دروازے پہ لگانے کے لیے ایک پردہ لے کر آئیں۔ اس پردے میں تصویریں بنی ہوئی تھی،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اس پردے کو اتار دو، اور یوں فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو کیلنڈروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں قسم قسم کی مورتیاں بنی رہتی ہیں، تو استعمال سے بچنا چاہیے، یا پھر اگر مجبوراً وہی کیلنڈر استعمال کرنا ہے تو ان تصویروں پر کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی پرچہ چپکا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود سوچو کہ جس دکان میں، جس گھر میں، جس مکان میں رحمت والے فرشتے نہ ہوں تو اللہ کی برکت کہاں سے وہاں پہ آئے گی؟ اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے اسلامی تاریخ، اور ہمیں اس سے واقفیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کو شروع فرمایا محرم سے اور ختم فرمایا ذی الحجہ پر، اور یاد رکھیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہجری کیلنڈر کو نہیں بنایا، بلکہ آپ جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے، دور آیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، آپ کا صرف 2 سال زمانہ رہا ہے، اس میں بھی یہ موقع نہیں ملا۔ جب دور آیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے دور میں ایک معاملہ پیش آیا، آپ نے خط لکھا ایک بادشاہ کے نام، اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ خط تو ہے لیکن اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، تو کہا کہ پتہ نہیں یہ کب کا خط ہے۔ اس کا تذکرہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین کوئی نہ کوئی تاریخ شروع کی جائے اسلامی کیلنڈر کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہر زمانے میں تاریخ لوگ یاد کرتے تھے لیکن وہ کسی نہ کسی واقعے سے منسوب کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان ہیں، تو ان کے دور میں لوگ جو تاریخ یاد کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یا کوئی معاملہ کرنا ہوتا تو وہ طے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب دنیا آگے بڑھی، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں ان کی کشتی طوفان نوح جسے کہا جاتا ہے، ایک بڑا طوفان آیا، کشتی طوفان میں گر گئی، تو وہاں سے لوگ واقعے کو منسوخ کرنے لگے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ لوگ پھر اس واقعے کی طرف نسبت کرنے لگے اور وہاں سے اپنی تاریخیں جوڑنے لگے کہ یہ معاملہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے کے 10 مہینے کے بعد، 20 مہینے کے بعد۔ اس طریقے سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ڈیٹ اور تاریخوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسلامی نظام میں کوئی مستقل فکس کیلنڈر نہیں تھا۔ تو یہ کب آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور بھی ختم ہو گیا، جب دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے 17 سال ہو گئے، یعنی مدینے کے اندر 63 سال کی عمر میں جب آپ کی وفات ہو گئی، تو ہجرت فرمانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ بات آئی کہ اسلامی کیلنڈر بنایا جائے، تو پھر رائے لوگ دینے لگے۔ صحابہ کرام کو آپ نے بلوایا، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور سب نے الگ الگ رائے دی کب سے ہماری ڈیٹ کی شروعات کیا جائے۔ جیسے 1 جنوری نیا سال ہوتا ہے تو اسلامی سال محرم کے مہینے سے یا کسی اور مہینے سے، ربیع الاول کے مہینے سے شروع کیا جائے، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس دن سے شروع کیا جائے، یا آپ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اس دن سے شروع کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت فرما گئے اس دن سے اپنی ڈیٹ کی شروعات کی جائے۔ یہ ساری رائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آتی رہی۔ آپ نے ان ساری رائےوں میں ایک رائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اس رائے کو پسند فرمایا اور اسی دن ڈیٹ کو فکس کیا گیا۔ وہ رائے کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رائے یہ تھی کہ دیکھیے سارے واقعات ایک طرف ہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے 53 سالہ
اور 10 سال مدینے کے 63 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے آپ کی زندگی میں 5 اہم واقعات ہیں. آپ کی ولادت، آپ کا نبی بنایا جانا، آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور آپ کا پیدا ہونا یقیناً بہت بڑا واقعہ تھا، معراج کا واقعہ. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ جب آپ نے اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑا. لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، تو ایک وہ بھی، اور اسی طریقے سے اس دنیا سے آپ کا چلے جانا، وفات کرنا. تو یہ 5 آپ کی زندگی کے اہم جو ہے بنیادی یہ آپ کی زندگی کے دن تھے. اس میں سے سب سے پسندیدہ رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ یہ ہجرت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے کہ جب مکہ والوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اسلام جو پنپا پھلا اور پھولا یہ مدینے سے پھولا، تو اس لیے کیوں نہ ہجرت کے واقعے کو اہم بنایا جائے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا جو ارادہ بنایا وہ محرم الحرام کے مہینے میں بنایا، ہجرت کرنے کا، کہ چلو اب مکہ میں لوگ ہماری زندگیاں تنگ کر رہے ہیں، اب یہاں ہم رہنے جیسا نہیں ہے ماحول، اس لیے اب چلو مدینہ چلتے ہیں. اچھا، اس زمانے میں مدینے سے حج کرنے لوگ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حج کے موسم میں ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو دین کی بات بتاتے تھے، جس کی وجہ سے قبیلہ در قبیلہ مدینے کے ایمان لا چکے تھے. یہاں تک کہ جس سال آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مدینے سے ایک وفد آیا ہوا تھا، ان کو جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت انہیں پیش فرمائی تو انہوں نے نہ صرف دین کو قبول کیا بلکہ دعوت بھی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑیے، آپ ہمارے ہاں آئیے، ہم آپ کو پلکوں پر بٹھائیں گے، یہاں آپ کو تکلیف ہے، آپ کا کھانا پانی بند ہے، جو کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے اسے تکلیف دی جاتی ہے، یا آپ ہمارے ہاں آئیے. چنانچہ اسی موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما دیا. ہجرت یہ آپ کی زندگی کا اہم کڑی ہے. ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہتی ہے. المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنا وطن، جان، مال، تن من دھن سب کچھ قربان کر دے. اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا کہ اپنا مکہ کا جو بھی آپ کی پراپرٹیز تھی، گھر تھے، مکان تھے، کھیتیاں تھی، آپ کے کاروبار بزنس تھے صحابہ کے، سب کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سب ہجرت کر کے چلے گئے. پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کی، لیکن ہجرت کر دیا، مکہ چھوڑ دیا. اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے محبوب اب تم بھی وطن چھوڑ دو، کیونکہ اب مکہ والے تمہیں مار دینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. ایک رات ایسا پلان مکہ والوں نے بنایا، ابو جہل نے بنایا، اور پلان یہ تھا کہ آج رات میں مل کر ایک بار ہی سب قبیلے کے لوگ ایک ایک آدمی مل کر حملہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کا خاتمہ کر دیا جائے. اسی رات اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ میرے محبوب اب یہ مکہ والے تمہیں باقی نہیں رکھیں گے، ایسے ایسے ان کی پلاننگ ہے، اس لیے آج رات تم چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے. تو ہجرت یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت علی کی یہ رائے آئی تو فوراً آپ نے اسے قبول فرمایا اور کہا کہ اسلامی کیلنڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چونکہ آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا محرم کے مہینے میں، اس لیے اسلامی کیلنڈر کی شروعات محرم سے ہوگی. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوگا اور ذی الحجہ پر ختم ہوگا. یہ تاریخ ہر مسلمان کو انفرادی اجتماعی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں یعنی یہ معاملہ پیش آیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے والے واقعے کو سامنے رکھ کر کے اسلامی کیلنڈر بنایا گیا. اب آج 1446 سال، 1446 جس کو 640 کہتے ہیں، 1446 سال
पूरे हो गए। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का आप जब छोड़कर मदीना गए थे 1446 साल हो गए। अब 47वीं हिजरी में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसका आज पहला दिन है मुहर्रम की, जो आज पहली तारीख, ये याद रखना। और ये महीना बड़ी अजमतों का हामिल है। इस महीने में हमें गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए, खुराफात से बचाना चाहिए, गलत रसूमात से बचाना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, गरीबों को सदका खैरात करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। यह है इस महीने की अजमत, इस महीने की कदर और ये महीने की शुरुआत। चूंकि ये महीना आज हम पर आया और फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन, पहला दिन खुशी का दिन, इसलिए इन खुशियों का इजहार पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी इबादत से, अच्छे कामों से, अच्छे किरदार से, अच्छे कैरेक्टर से करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आज जो साल के पहले दिन में हमें खुशी अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, राहत अता फरमाई, मालो दौलत अता फरमाया, हमारे कमाई में बरकत अता फरमाई, हमारे बच्चों को सेहत अता फरमाई, घर वालों को आफियत अता फरमाई, सुकून और राहत अता फरमाया, हमें इबादत की तौफीक अता फरमाई, हमें जुमा का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाई, हम मस्जिद में आ गए, अल्लाह की इबादत के लिए आ गए, जो ये साल के पहले दिन अल्लाह ने अता फरमाई। जब पहला दिन ये इस तरह है तो अल्लाह से दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ये खुशियां, ये बहारें मुझ पर, घर वालों पर, घर के अंदर, दुकान के अंदर, मकान के अंदर, कारोबार के अंदर, हर चीज में, हमारी जॉब और मुलाजमत के अंदर, हर जगह अल्लाह ताला खुशियां ही खुशियां अता करता है। ये तो हमें करना चाहिए। तो इसलिए ये मुहर्रम का आगाज हमें ये बताता है कि एक साल तुम्हारी जिंदगी का कम हो गया, अब तो वो जो गुजर गया हम वापस नहीं ला सकते। वक्त इतना कीमती है कि इसको कहा गया किताबों में अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब। वक्त जो है इतना कीमती है कि गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। सोना है ना, गोल्ड, उस गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। आदमी गोल्ड की हिफाजत करता है, उससे ज्यादा हिफाजत औकात की होना चाहिए। और हर मुस्लिम के पास निजामुल औकात होना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जबकि उम्मत मुस्लिमा का की नई नस्ल, यंग जनरेशन 24 घंटे के कितने घंटे अपनी जिंदगियां तबाह कर रही है। लेकिन याद रखें, ये गया हुआ वक्त पलट कर नहीं आएगा। जो जिंदगी का वक्त गुजर गया वो गुजर गया। अब नया साल शुरू हुआ। अब हमें चाहिए कि इस आने वाले साल में अल्लाह हमें खैर आफियत अता फरमाए, हमारी कमाई में बरकत अता फरमाए। इस किस्म की दुआएं, तमन्नाएं और फरियाद अल्लाह से बार बार करना चाहिए। खास तौर पर ये आज के पहले दिन करना चाहिए। तिलावत का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें। और उसके अलावा जी दोस्तों, ये महीना, इस महीने में बड़ी हिस्ट्रियां हैं, बड़ी लोगों की कुर्बानियां हैं, बड़े सहाबियात की कुर्बानियां हैं, सहाबा की कुर्बानियां हैं। आज का यही दिन है, ये जो आज पहला दिन है ना, यही वो दिन है कि इस दिन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। मुहर्रम की पहली तारीख थी। पिछला महीना जो जिलहिज्जा गुजरा, इसके आखिरी दिनों में नमाज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा रहे थे, इमामत फरमा रहे थे। सुबह की नमाज की सफों के अंदर मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, उनका एक गुलाम था जो काफिर था, मजूसी था, आतिश परस्त था, आग की पूजा किया करता था। उसको इनाद, हसद, दुश्मनी थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। वो भी नमाजियों के सफ में आगे आ गया और चादर ओढ़ा करते थे अहले अरब, चादर ओढ़ के आया और अंदर 2 धारी खंजर छुपा के लाया। खंजर बहुत तेज करके लाया और जैसे ही सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाना शुरू किया, पहली सफ में था, फौरन ही उसने आप पर खंजर से कई वार कर दिए। आपने जब पीछे मुड़े तो पूरा पेट जख्मी, खंजर से छलनी कर दिया, अतड़ियां पूरी काट डाली। उस हालत में भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होश में थे।
آپ گر گئے, لوگوں نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو دیوار سے بٹھا دیا. آپ اسی حالت میں کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبد الرحمن پہلے نماز پڑھاؤ, میری فکر چھوڑو, پہلے نماز مکمل کروا لو. اس دور میں, اس وقت میں پہلے نماز کی فکر فرمائی. یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی. آج ہم نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں, بلا وجہ ضائع کر دیتے ہیں. یاد کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر اہمیت کی چیز ہے. تو بہرحال نماز پوری کرائی گئی. اس کو صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی. اس کا نام تھا ابو لولو فیروز. یہ مجوسی تھا, یہ غلام تھا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا, اس لیے اس نے پیدا کی. یہاں تک کہ وہ صفوں سے چیرتا ہوا اور صحابہ کرام کو زخمی کرتا ہوا نکلا, اور تقریباً 7 یا کتابوں میں 17 بھی لکھا ہے کہ اس کے اس وار سے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. اور پھر وہ آخر بھاگ نکلا, پھر آخر پکڑا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون تھا مارنے والا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو لولو کا. اچھا, الحمدللہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا. اور یہ کہہ کر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا. لیکن چونکہ زخم اتنے لگ چکے تھے کہ دوا پلائی جاتی, پیٹ کے راستے باہر ہو جاتا, دودھ پلایا گیا, باہر ہو گیا, کوئی چیز آپ کے پیٹ میں رکتی نہیں تھی. بالآخر آپ محرم کی پہلی تاریخ ہوتے ہوتے آپ کی روح پرواز کر گئی, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا جو یہ ہمیشہ مانگا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ مجھے آپ اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے. یہ دعا آپ کی اللہ نے قبول فرمائی, اور نماز کی حالت میں آپ کو خنجر مارا گیا, اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں آپ شہید فرما گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ پہلی محرم کی تاریخ ہے جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ہمیں یہ تاریخی واقعات یاد کرنا چاہیے. اور محرم الحرام, کچھ لوگ اسے منحوس کا مہینہ سمجھتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھو گے پوری امت مسلمہ میں اس مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتا. اسی لیے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے, سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے, کسی زمانے کو منحوس سمجھتا ہے, کسی دن اور وقت کو منحوس سمجھتا ہے, تو یہ زمانے کو نہیں اللہ کو گالی دے رہا ہے, کیونکہ یہ بنائے ہوئے سب کچھ اللہ. اب آپ سنو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں خیبر, جو ایک مشہور جگہ ہے, مدینے سے 150 کلومیٹر پہ ہے, وہ یہودی کے وہاں بڑے 5 قلعے تھے, جس میں ایک بڑا قلعہ تھا. یہودی وہاں آباد تھے, بنو قزیر, بنو قریظہ, بنو نذیر, یہ ایسے قبیلے یہودیوں کے آباد تھے. ان سے لڑائی ہو گئی یہودیوں سے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کئی روز ہو گئے. آپ نے حضرت ابوبکر کو بھیجا, نہیں فتح ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا, قلعہ فتح نہیں ہوا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو بھیجوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ یہ قلعہ فتح کروائے گا. چنانچہ جب اگلا روز آیا تو آپ نے بلایا, آواز دی کہ علی کہاں بلا لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تھے, اور آنکھ بند کیے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں سرخ تھی, آنکھوں میں آشوب چشم, آنکھ کی جو وہ آنکھ آئی ہوئی تھی, یعنی پوری آنکھیں لال تھی, اور آپ آنکھ نہیں کھول پا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً آپ نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا. چند سیکنڈ, چند لمحے گزرے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے اس کے بعد قیامت تک, میری روح نکلنے تک کبھی آنکھ کی تکلیف محسوس نہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. یہ لعاب میں برکت تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہا, علی یہ جھنڈا لو اور جاؤ, آج خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے. کئی روز ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش میں گئے, اور جا کر وہ خیبر کا ایک قلعہ اور اس کی لوہے کا ایک گیٹ تھا, ایک ہاتھ میں تلوار تھی, اور اسی جوش میں ایمانی قوت میں گئے
اور اس خیبر کے دروازے کو یہودیوں کو للکارا، سب قلعے میں بند ہو گئے. آپ نے اس خیبر کے گیٹ کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کے پھینکا اور اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر گھس گئے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح فرمایا. خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اس میں چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں وہ بھی ہاتھ لگی، اور اس زمانے میں جنگ میں جو عورتیں ہاتھ میں ہوتی تھی وہ باندیاں بنائی جاتی تھی. چنانچہ اس طریقے سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ نے مال متاع ہتھیار تلوار سب صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا. اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جو مقید ہیں ان میں سے ایک باندی لے لو. اب یہ گئے، جا کر انہوں نے ایک باندی پسند فرمائی جن کا نام تھا حضرت صفیہ. بعد میں یہ بنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. یہ یہودی قبیلے کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، اور ایک یہودی خیبر میں جو قلعہ تھا اس کے بڑے سردار کی بیوی تھی. یعنی دونوں طرف سے یہ بڑے خاندان کی تھی. اب دحیہ کلبی انہی کو لے آئے تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے اور دحیہ شاید ان کا خیال نہ رکھ سکے، اور شاید جو قبیلے کے لوگ ہیں اس میں بڑی اپنی توہین سمجھیں، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو صحابہ کی پسند فرمایا، اور یہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور یہ ساری خوشیاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، بہت سارا مال آیا. اور اسی وجہ سے اسی محرم کے مہینے میں اس قبیلے کے بڑے سردار کی بیٹی سے محرم ہی کے مہینے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ امت مسلمہ آپ سے یہ واقعہ سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ اس مہینے میں کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. یاد رکھیں کسی مہینے میں کسی دن میں وقت میں اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، اور یہ ساری نحوستیں انسان کی اپنے اعمال سے وابستہ ہیں. اب رمضان کی خیر و برکت آپ کو اس وقت ملے گی جب اچھے اعمال کریں گے. محرم کی خیر و برکت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اچھے اعمال کریں گے. آپ اچھے عمل کریں گے نہیں اور سوچیں گے محرم کی ساری خیر و بھلائیاں مجھے مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ نے نکاح بھی فرمایا. لیکن آج امت مسلمہ سے کہہ دو کوئی نکاح نہیں فرماتا. قمر در اکرم اگر تاریخ میں آ گیا تو کوئی اس دن نکاح نہیں رکھتا. سب ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ مسلم بورڈنگ والوں نے جس دن قمر در اکرم رہتا ہے کرایہ بھی بہت سستا کر دیا ہے کہ کوئی تو آئے نکاح کر کے جائے، لیکن پھر بھی کوئی نکاح نہیں کرتا کہ کہیں کچھ نہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا، سارا نظام اللہ کے ہاتھ ہے. بتاؤ سورج چاند اس کے حکم سے چلتے نکلتے ڈوبتے، اور اسی سے جمکریاں یہ کیلنڈر یہ سب کچھ بنے. یہ بتاؤ یہ اللہ کے ماتحت سب ہے. یکلم اللہ اللیل والنہار. تو بہرحال آپ نے نکاح بھی فرمایا. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں کرنے والے کام کریں، خرافات نہ کریں، قاضیہ داری میں نہ جائیں، بےہودہ فضول رسم و رواج میں نہ جائیں. جو کام کرنے کے وہ کریں. اور کتنے بڑے نواسے رسول سیدنا حضرت عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کربلا کا ایک دنیا کا ایک تاریخی واقعہ پیش آیا، وہ اس مہینے میں آیا. تو اس لیے اس مہینے میں بجائے فضول اور بےہودہ کاموں کے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. ان کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وقت ہو چکا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی سال اور مہینے یاد کرنے کی اور ایسے کیلنڈر اپنے گھروں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.